سب سے پہلے تو میں ایک ریسرچر کے طور پہ آپ لوگوں کے سامنے پیش ہوں۔ میرا تعلق مشاہدہ، مطالعہ، سائیکالوجی اور فلسفے سے ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں، پھر مزید ایکسپلین کریں گے ریفرنس کی شکل میں۔ جس کا تعلق شیعہ امامی اسماعیلی سے ہے، میں اس سے عقد نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ سارے مسلمان فرقوں کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے، کر لیں جی، کسی نے منع نہیں کیا۔ کیا اسماعیلی غیر مسلم ہے؟ مسلمان ہے؟ مسلمان ہی ہے۔ کیا اسماعیلی غیر مسلم ہے؟ مسلمان ہے؟ مسلمان ہی ہے۔ پہلے یہ بتائیں مسلمان کون ہے اور حقیقی مسلمان سے کیا مراد ہے؟ اس کے لیے ہم جاتے ہیں مسلمانوں کی مستند کتاب بخاری کی جانب۔ بخاری کی حدیث نمبر 6484 میں اس سوال کا جواب موجود ہے۔ سوال: حقیقی مسلمان سے کیا مراد ہے؟ حقیقی مسلمان کون ہے؟ جواب: مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہے۔ یہاں پہ زبان سے محفوظ رہنے کا کیا مطلب ہے؟ میں نے آج تک اسماعیلی وائزین کو نہیں دیکھا کہ وہ زبان سے کسی دوسرے مسلک کو نشانہ بنائے، برا بلا کہے یا ڈائریکٹ ہی جہنمی کہے۔ اس کے برعکس دوسرے مسلک کے چند جنتی لوگ اپنی زبان سے دوسری جماعتوں خصوصاً اقلیتوں کا دل دکھاتے ہیں اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ بخاری کی حدیث نمبر 6484 برحق ہے۔ اس بات پہ ساروں کا اتفاق ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو واحد مانے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری پیغمبر مانے، قرآن کو برحق اور روز قیامت پہ یقین رکھے، وہ مسلمان ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسماعیلی بھی مسلمان ہے، اور ہاں بے شک مسلمان ہے۔ اچھا، تو اس بات کو جو بھول جاتے ہیں ان کی یاد دہانی کراؤں کہ کسی مسلمان کو کافر کہنا اسلام نے آپ کو حق نہیں دیا۔ کافر کہنے کا حق اسلام نے آپ کو بالکل نہیں دیا۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 62 میں درج ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ جو یہودی بن گئے اور نصرانی بن گئے اور صابی، اور جو کوئی ایمان لائے اللہ پہ، آخری دن پہ، اس کے ساتھ نیک عمل کیا جائے گا، اس کا اجر اس کے رب کی جانب سے اس کو ملے گی اور وہ غمگین نہیں ہوگا۔ اب سنو، یہاں 3 چیزیں ہیں: اللہ کے ہونے پہ ایمان، قیامت کے ہونے پہ ایمان، اور بس نیکیاں۔ خواہ وہ یہودی ہو، خواہ وہ عیسائی ہو، یہ 3 چیزیں کرے بحکم خدا، وہ غمگین نہیں ہوگا۔ آپ اسماعیلی کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کو واحد اور یکتا مانتے ہیں، قیامت پہ یقین رکھتے ہیں، اور نیکیوں کا نہ پوچھے، آپ گوگل پہ جا کے خود سرچ کریں کہ جو سماجی کام صدیوں سے ہو رہے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ ان کے عبادات کا طریقہ تو مختلف ہے، تو آپ کے لیے ایک مثال ہے مثنوی مولانا روم۔ تو یہ درج ہے کہ ایک چرواہے نے خدا کے نام کو بگاڑ کر اسے یاد کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے ڈانٹا اور کہا، عبادت کے بھی طور طریقے ہوتے ہیں، تم عبادت کرو اللہ کی طور طریقے سے۔ تو آپ علیہ السلام کو کوہ طور پہ جب گئے تو اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ، تم لوگوں کو مجھ سے ملانے آئے ہو یا الگ کرنے آئے ہو؟ اس شخص کو اجازت دو کہ وہ اپنے طریقے سے عبادت کرے۔ وہ واقعہ بھی درج ہے کہ ایک عورت کو محض اس لیے انہوں نے جو ہے نا پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا، جنت واجب کر دیا گیا۔ تو آپ کو خدا کا قاضی کس نے بنایا؟ آپ کس لیے کسی بھی مسلک کو یا عقیدے کو کفر و شرک کا نام دو گے؟ تو پھر آپ یقیناً گمراہ ہو جاؤ گے۔ ایز اے ریسرچر مجھے اسماعیلیوں کا ایک عقیدہ بہت پسند ہے۔ وہ کہتے ہیں، ابلیس کو خدا نے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے کہا، یا اللہ، سجدہ صرف تیرے لیے جائز ہے، چونکہ وہ سجدہ صرف اللہ کو کرتا تھا۔ اللہ نے جب اختیار دیا یا حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس نے کہا، شرک جو ہے نا، ابلیس نے شرک کیا اور کہا میں بہتر ہوں، اس سے خود کو شریک بنایا خلیفۃ اللہ کے سامنے۔ ان کے اس فلسفے کا قائل شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، اس لیے انہوں نے اپنی کتاب بوستان سعدی میں باقاعدہ درج کیا ہے، محبوب کے سامنے خودی شرک ہے۔ شرک کیا ہے؟ شیخ سعدی کہتے ہیں محبوب کے سامنے خودی شرک ہے، تو یہی چیز اسماعیلی بھی کہتے ہیں۔ بس آپ اسماعیلیوں کو فلسفی کہو، آزاد خیال کہو، صوفی کہو، باطنی کہو، آپ کی مرضی ہے، لیکن گمراہ کہو گے تو یقیناً آپ خود کو خدا کا قاضی سمجھ رہے ہو۔ اب بخاری کی حدیث نمبر 6484 کو پڑھنے کے بعد کوئی شخص اسماعیلیوں کو مسلمان نہ مانے تو باقاعدہ حدیث کا منکر ہے۔ چلو آپ مانتے ہیں کہ اسماعیلی مسلمان ہے، تو بخاری کی حدیث نمبر 6047 کو یاد رکھو، اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ اس میں درج ہے کہ جس نے کسی مسلمان کو کافر کہا یا لعنت دی، گویا اس نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا۔ تو دیکھیں، اگر آپ کسی کو کافر کہتے ہو تو اگر وہ کافر نہ نکلا تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے کسی مسلمان کا قتل کر دیا، اور ایک انسان کا قتل کرنا اسلام میں تمام انسانیت کا قتل کرنے کے برابر ہے۔ بخاری کی حدیث نمبر 6047 یاد رکھو۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے بخاری مسلم کی، جس نے کسی مسلمان کو یا کسی انسان کو کافر کہا اور وہ کافر نہ نکلا تو جس نے کفر کا فتویٰ لگایا وہ خود کافر ہوگا۔ دیکھیں، اتنی مطلب سخت حدیث ہے، اس کے باوجود کفر کے فتوے آپ دیکھیں بازار میں بآسانی دستیاب ہے۔ تو اللہ کا ڈر یا تو نہیں ہے ان میں،
یا جنت کے لالچ میں اتنی اوور کانفیڈنس ہو گئے ہیں کہ وہ کسی بھی مسلک کو نشانہ بناتے، کسی بھی جماعت کو، اور کہتے ہیں کہ یہ کافر ہے، ہم جنتی جنت میں جائیں گے، باقی سب دوزخ میں جائیں گے۔ تو اللہ کے رحمان ہونے پہ ان کو یقین نہیں ہے۔ اب اسماعیلیوں سے آپ کو علمی اور عملی اختلافات ہو سکتے ہیں، مگر آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ جماعت پرعزم ہے۔ یہ جماعت جو ہے نا تمام فتنہ فسادات سے دور اپنی زندگی جی رہی ہے۔ خدا را ان کو جینے دو اور زندگی گزارنے دو، کیونکہ آپ دیکھیں بخاری کی ایک حدیث ہے 5978، تو اس میں درج ہے کہ جن لوگوں نے تم سے تمہارے دین کے بارے میں لڑائی نہیں کی، اللہ تمہیں ان کے ساتھ نیکی کرنے سے منع نہیں کرتا۔ تو اسماعیلی جو ہے نا آپ دیکھیں کہیں سے بھی تحقیق کرے، تلاش کرے، کبھی بھی کسی بھی مسلک کو نشانہ نہیں بناتے کسی جماعت کو۔ تو اب خود اندازہ لگائے کہ جو جماعت آپ سے لڑائی نہیں کر رہی ہے، آپ سے بحث نہیں کر رہی ہے، آپ آئے روز سے ان کے خلاف ویڈیوز بناتے ہو، ان کے خلاف برا بھلا کہتے ہو، جو ہے نا دھرنے دیتے ہو، تو آپ خود اندازہ لگاؤ کہ آپ کیا کر رہے ہو، لڑائی کر رہے ہو، جنگ کر رہے ہو۔ تو آپ 5978 حدیث کے منکر نہ بنو، آپ خدا کے لیے ان کو جینے دو، اور آپ دیکھیں کہ مسلمان کون ہوتا ہے۔ تو بخاری میں یہ درج ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے زبان سے دوسرے مسلمان اور دوسرے لوگ محفوظ رہے۔ تو کہ آپ کے جو زبان ہے اس سے دوسرے لوگ محفوظ ہے، کہ آپ کی اقلیتوں کا دل نہیں دکھا رہے ہو۔ اگر دکھا رہے ہو تو آپ حدیث کے منکر ہو، یہ بات آپ لکھ کے رکھو۔ اگر آپ نہیں دل دکھا رہے ہو تو آپ کو چاہیے، آپ کو مبارک ہو، آپ جس بھی دین میں ہو اللہ آپ کو انعام سے نوازے گا۔ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ تمہاری سوچ سے ماورا ہے۔ اللہ وہ نہیں ہے جس کو آپ نے بنایا ہے، یعنی ایک ظالم بادشاہ آپ نے بنایا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ بہترین رحمان الرحیم ہے۔ اللہ کے آپ باطن کو آپ پڑھو، آپ ظاہر کو کبھی مت پڑھو۔ ظاہر کو پڑھو گے تو آپ یقیناً آپ شک و شبے میں مبتلا ہو جاؤ گے اور فتنہ فساد برپا کرو گے۔ تو ابھی کے لیے اتنا ہی، مزید ویڈیوز ہم اپلوڈ کریں گے، لیکن ہم کسی بھی مسلک کو یا کسی جماعت کو نشانہ نہیں بنائیں گے۔ ہمارا کام ہے کتابوں سے ریفرنس تلاش کر کے آپ لوگوں کو دینا، تاکہ آپ مزید مطالعہ کر سکیں۔ یا علی مدد۔